اگر تم نے غلط جواب دیا تو آج کے بعد اس سلطنت میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ الفاظ شہزادی نے پورے دربار کے سامنے غریب چرواہے سے کہے۔ بڑے بڑے عالم، دانشور سب خاموش تھے، کیونکہ آج تک کوئی بھی شہزادی کو شکست نہیں دے سکا تھا۔ مگر سوال یہ تھا کہ آخر ایک چرواہا شاہی دربار تک کیسے پہنچا، اور بادشاہ نے پوری سلطنت کے عالموں کو چھوڑ کر اسی غریب چرواہے کو کیوں چنا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں چند دن پیچھے جانا ہوگا۔ چند دن پہلے کی بات ہے، شاہی دربار میں ایک بار پھر ایک عالم شہزادی کے سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ پورے دربار میں ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ سانسوں کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ شہزادی نے مسکراتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے بوڑھے عالم کی طرف دیکھا اور کہا، اگر آپ اس سوال کا جواب نہ دے سکے تو یاد رکھیں، آج کے بعد آپ کو اس سلطنت کے سب سے بڑے عالم ہونے کا دعویٰ چھوڑنا ہوگا۔ بوڑھے عالم نے نظریں جھکا لیں، وہ جواب نہیں دے سکے۔ دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ ایک بار پھر شہزادی جیت گئی تھی۔ وہ تخت کے قریب کھڑی ہوئی اور غرور سے بولی، کیا اس سلطنت میں کوئی ایسا شخص نہیں جو میری عقل کا مقابلہ کر سکے؟ سب لوگ خاموش تھے، کیونکہ سب جانتے تھے یہ شہزادی صرف خوبصورت ہی نہیں تھی بلکہ اپنی ذہانت پر بے حد فخر بھی کرتی تھی۔ گزشتہ کئی مہینوں سے وہ عجیب و غریب سوالات اور پہیلیاں پوچھ رہی تھی۔ بڑے بڑے عالم، دانشور، سپہ سالار سب اس کے سامنے آ چکے تھے، لیکن ہر بار شہزادی مسکراتی ہوئی جیت جاتی، اور ہر جیت کے ساتھ اس کا غرور مزید بڑھ جاتا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو دیکھتا تو خوش بھی ہوتا اور پریشان بھی، کیونکہ علم ایک نعمت ہے، لیکن جب علم کے ساتھ تکبر شامل ہو جائے تو وہ انسان کو حقیقت سے بہت دور کر دیتا ہے۔ ایک رات بادشاہ محل کی خاموش راہداریوں میں چل رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک سوال تھا، کیا میری بیٹی واقعی عقل مند ہو رہی ہے یا صرف خود کو سب سے بڑا سمجھنے لگی ہے؟ اسی سوچ کے ساتھ ایک دن وہ عام لباس پہن کر محل سے باہر نکل گیا۔ وہ کسی کو تلاش نہیں کر رہا تھا، وہ صرف اپنی سوچوں سے دور جانا چاہتا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا آج اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہونے والی ہے جو اس سلطنت کی پوری روش ہی بدل کر رکھ دے گا۔ بارش کے بعد پہاڑی راستے کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے۔ بادشاہ ایک چٹان کے سائے میں کھڑا تھا کہ اچانک اسے بھیڑوں کے شور کی آواز سنائی دی۔ ایک چھوٹا سا بھیڑ کا بچہ پھسل کر خطرناک ڈھلوان کی طرف جا گرا تھا۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ کچھ کرتا، ایک نوجوان چرواہا پوری رفتار سے اس کے پیچھے بھاگا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بھیڑ کے بچے کو پکڑا اور واپس لے آیا۔ بادشاہ حیران ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا، صرف ایک جانور کے لیے کوئی اپنی جان خطرے میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ بادشاہ کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، یہ شخص صرف رحم دل نہیں، اس کے اندر کچھ اور بھی خاص ہے۔ کچھ دیر بعد بادشاہ اسی چرواہے کے ساتھ راستے پر چل رہا تھا۔ راستے میں دو سڑکیں آئیں، ایک چھوٹی سی اور سیدھی، دوسری لمبی اور پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی تھی۔ بادشاہ نے چرواہے سے پوچھا، شہر جانے کے لیے کون سا راستہ بہتر ہے؟ چرواہے نے بغیر سوچے لمبے راستے کی طرف اشارہ کیا۔ بادشاہ حیران ہوا، یہ تو لمبا راستہ ہے۔ چرواہا بولا، جی، لیکن یہ جلدی پہنچائے گا۔ بادشاہ مسکرایا اور بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ چرواہے نے کہا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے اس چھوٹے راستے پر مٹی گیلی ہے، جانوروں کے قدموں کے نشان ہیں، اور آگے ندی کا پانی بھی بڑھا ہوا ہے۔ جو راستہ قریب نظر آتا ہے ضروری نہیں کہ وہ منزل تک بھی جلد پہنچائے۔ بادشاہ رک گیا۔ یہ صرف ایک عام چرواہے کی بات نہیں لگ رہی تھی، یہ ایک ایسے انسان کی سوچ تھی جو چیزوں کے ظاہر سے آگے دیکھ سکتا تھا۔ بادشاہ اس چرواہے کی بصیرت سے بہت متاثر ہوا۔ اس لمحے بادشاہ کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، کیا یہی وہ شخص ہے جو میری بیٹی کے غرور کی وجہ سمجھ سکتا ہے؟ لیکن فوراً اسے ایک دوسرا خیال آیا، کیا یہ شخص اس امتحان کے قابل بھی ہے؟
کہیں اسی آزمائش میں اس کی جان ہی نہ چلی جائے۔ محل واپس پہنچنے کے بعد بادشاہ نے دیکھا کہ شہزادی کا غرور پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اس دن ایک غریب عورت انصاف مانگنے دربار میں آئی۔ اس کا بیٹا غلط الزام میں قید تھا۔ وہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی، شہزادی مجھے انصاف چاہیے۔ شہزادی نے سرد لہجے میں جواب دیا، پہلے میری پہیلی کا جواب دو، پھر تمہاری بات سنوں گی۔ وہ عورت خاموش ہو گئی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ مسئلہ صرف غرور کا نہیں رہا، اب اس غرور نے اس کے دل کو بھی سخت کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسی لمحے بادشاہ کھڑا ہوا اور بولا، کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ پوری سلطنت میں تم سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں؟ شہزادی نے فخر سے سر اٹھایا اور بولی، جی میں یہی سمجھتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اگر تم سب سے زیادہ عقل مند ہو تو پھر اگلی پہیلی تم نہیں کوئی اور پوچھے گا۔ دربار میں سب حیران ہو گئے۔ شہزادی نے بھی حیرانی سے پوچھا، اگر میں نہیں تو پھر کون پوچھے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا، ایک چرواہا۔ پورا دربار حیران ہو گیا۔ بادشاہ نے چرواہے کو محل میں بلوا لیا۔ جب چرواہا محل پہنچا تو سب حیران تھے۔ سادہ کپڑے، پاؤں میں پرانے جوتے، چہرے پر سکون۔ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے، یہ شہزادی کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ شہزادی نے اسے دیکھا اور پھر مسکرائی، تم میرے سوالوں کا جواب دو گے؟ چرواہے نے کہا، میں صرف جواب نہیں دوں گا، میں حقیقت تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ شہزادی کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ وہ بولی، بادشاہ نے کہا ہے کہ آج سوال تم کرو گے۔ چرواہا آگے بڑھنے لگا مگر شہزادی نے ہاتھ اٹھایا اور بولی، رکو۔ پورا دربار خاموش ہو گیا۔ میرے اس شاہی دربار کا ایک اصول ہے۔ بادشاہ نے اسے دیکھا مگر خاموش رہا۔ شہزادی پھر بولی، جو شخص سوال کرنے کا حق مانگتا ہے پہلے اسے میرے سوال کا جواب دینا ہوگا۔ پھر وہ مسکرائی اور بولی، اور اگر جواب نہ دے سکا تو شاید اس دربار سے زندہ واپس نہ جا سکے۔ شہزادی نے ایک صندوق منگوایا، اسے سامنے رکھا اور بولی، اس صندوق کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو بادشاہ کے پاس بھی ہے اور فقیر کے پاس بھی۔ امیر اسے خرید نہیں سکتا اور غریب اسے بیچ نہیں سکتا۔ اگر یہ کسی کے پاس ہو تو کچا مکان بھی جنت بن جاتا ہے، اور اگر نہ ہو تو محل بھی قید خانہ لگتا ہے۔ بتاؤ وہ کیا ہے؟ دربار میں سب سوچ میں ڈوب گئے۔ چرواہا بھی خاموش رہا۔ دربار میں سے کسی نے کہا، دولت۔ شہزادی بولی، غلط۔ کسی اور نے کہا، عزت۔ شہزادی پھر بولی، غلط۔ پھر چرواہا آگے بڑھا اور بولا، یہ چیز اس صندوق میں نہیں ہے۔ شہزادی نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ چرواہا بولا، کیونکہ جو چیز بند کی جا سکے وہ انسان کی اصل دولت نہیں ہو سکتی، اور اس کا جواب ہے دل کا سکون۔ دربار میں سب حیران رہ گئے۔ اب بادشاہ نے کہا، اب چرواہے کی باری ہے۔ چرواہا شہزادی کی طرف دیکھ کر بولا، شہزادی، وہ کون سا قیدی ہے جو کسی کمرے میں بند نہیں، جس کے لیے کوئی جیل نہیں بنائی گئی، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں زنجیریں بھی نہیں، پھر بھی وہ اپنی پوری زندگی آزادی تلاش کرتا رہتا ہے؟ سب سوچ میں پڑ گئے۔ شہزادی نے کہا، کوئی غلام؟ چرواہا بولا، غلط۔ شہزادی نے کہا، مجبور انسان؟ چرواہا بولا، یہ بھی غلط۔ آخر شہزادی خاموش ہو گئی۔ پہلی بار اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نہیں جانتی۔ چرواہے نے نرمی سے کہا، شہزادی، وہ قیدی ایک مغرور انسان ہوتا ہے، کیونکہ غرور کی کوئی دیوار نہیں ہوتی، پھر بھی انسان کو سچ سے دور کر دیتا ہے۔ اس کی کوئی زنجیر نظر نہیں آتی، پھر بھی انسان اپنی ہی سوچ کا غلام بن جاتا ہے۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اپنے وہ تمام لمحے یاد آنے لگے جب اس نے دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھا تھا۔ بادشاہ تخت سے اٹھا اور بولا، آج ایک چرواہے نے شہزادی کو نہیں ہرایا، بلکہ آج ایک انسان نے اپنے اندر کے غرور کو شکست دی ہے۔ کچھ دن بعد شہزادی پہلے جیسی نہ رہی۔ اب وہ سوال تو ضرور پوچھتی، لیکن دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ سیکھنے کے لیے۔ اور وہ چرواہا، وہ وہیں پہاڑوں میں واپس چلا گیا۔ وہ نہ بادشاہ بنا، نہ اس نے سلطنت مانگی،
کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اصل عزت تاج و تخت سے نہیں کردار سے ملتی ہے۔ دوستو، اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی آزمائش اکثر اس کا کوئی دشمن نہیں بلکہ اس کا اپنا نفس اور شیطان ہوتا ہے۔ علم ہو، دولت ہو، طاقت ہو یا عزت، اگر ان کے ساتھ عاجزی نہیں تو یہی نعمتیں انسان کو حقیقت سے بہت دور کر دیتی ہیں۔ لیکن جو دل شکر، رحم اور عاجزی سے بھر جائے، اللہ تعالیٰ اسے ایسا مقام عطا فرماتا ہے جو کسی تخت و تاج سے کہیں بڑا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا آپ کا لباس اور مقام دیکھتی ہے، مگر اللہ آپ کا دل اور کردار دیکھتا ہے۔ اگر زندگی میں کبھی کامیابی، عزت یا اختیار ملے تو اسے اپنی بڑائی نہیں، اللہ کی امانت سمجھیے، کیونکہ اصل عظمت اس میں نہیں کہ کتنے لوگ آپ سے متاثر ہیں، بلکہ اس میں ہے کہ اللہ آپ سے کتنا راضی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عاجزی، حسن اخلاق اور ایسا کردار عطا فرمائے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنے۔ آمین۔